اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. صبح خیر. امید آپ خیریت سے ہوں گے. سر، کبھی شق ختم کر دی جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے اور اب سیلاب گئے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے، ہم نے کہیں اسلام آباد بھیجی ہوئی ہے، کہیں سیلاب متاثرین کے پاس بھیجی ہوئی ہے. کبھی انڈیا پاکستان کے میچ والے دن انتخابات شیڈیول کر لیتے ہیں. تو کیا منشا ہے سندھ حکومت کی؟ آپ کی سمجھ آئی؟ نہیں، پوری قوم کی سمجھ میں آ رہی ہے. بلکہ بہت شکریہ. ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری قوم کی سمجھ میں آ رہی ہے. کراچی والوں کی تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس کا رویہ جمہوریت دشمن ہے، کراچی دشمن ہے، عوام دشمن ہے، اور وہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. سبب یہ ہے کہ یہ خوفزدہ لوگ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں نا کہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا ہوا ہے اور ناجائز کے اوپر ایک اور ناجائز لے کر آنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ اس میں علماء و فقہا جو بھی کہتے ہوں، لیکن بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز طریقے سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا ہوا ہے. اب ایک کا چھوڑ کر MQM کا لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کر لیں اور کتنا بھی بھاگ لیں اب یہ مزید بھاگ سکیں گے نہیں. یہ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو. MQM کے ساتھ ان کا جو زرداری ڈاکٹرائن تھا ریجیم چینج میں، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان کو گورنر بھی دیں گے، ان کو میئر بھی دیں گے، ان کو ساری فیسلٹیز بھی دیں گے، وزارت بھی دیں گے. اور یہ ایک مرتبہ پھر وڈیروں کے ہاتھوں انہوں نے بیچا ہے ہمارے مینڈیٹ کو. تو لیکن ہوا یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ MQM تو فزل آؤٹ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب کریں تو کریں کیا. الیکشن کرائیں گے تو 4 ہوں گے تو 40 بنائیں گے نا، تو 4 بھی نہیں ہے MQM تو اس لیے اب ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے، تو یہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے. بہرحال یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. کل ہائی کورٹ میں جو کچھ بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے، ابھی تو ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے. ابھی تو ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے. خود سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا پچھلی مرتبہ جب ہم انٹروینر بنے تھے اور کیس چلا تھا، تو اس میں یہ فیصلہ موجود تھا کہ الیکشن کروائے جائیں. وہ انہوں نے سیلاب کا بہانہ بنایا. اب کل تو ہائی کورٹ نے پوچھا ہے نا، بھائی آپ بتائیں تو صحیح کون سے پولیس والے آپ کے سیلاب میں کام کر رہے ہیں، کس گاؤں میں موجود ہیں، کون سے آپریشنز کر رہے ہیں. تو وہ کوئی جوابی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا دھندا انہوں نے کیا ہوا ہے، ابھی بھی جو ایڈمنسٹریٹر صاحب کی زیر نگرانی کرپشن کا دھندا چل رہا ہے. 15 ارب روپے کے پیچ ورک کر رہے ہیں، 1 ارب روپے بھی نہیں لگا رہے ہیں. بالکل خراب مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، سڑکوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور بارش تو ابھی پوری آئی بھی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں سڑکیں ٹوٹنا دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں. پھر اور باقی تمام چیزوں میں جو کچھ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے ناقابل قبول ہے. اسی لیے جماعت اسلامی ایک طرف ہے، باقی پارٹیاں ایک طرف ہیں، اور ہم جو ہیں مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور اب 15 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے بھی ہمیں بلایا ہوا ہے اور پارٹیوں کو بھی بلایا ہے. جماعت اسلامی نے درخواست کی تھی کہ آپ سب پارٹیوں کو بلا کر ایک مرتبہ طے کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ تاریخ دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی بہانے سے دوسری تاریخ دے دیں، پھر تیسری تاریخ دے دیں. اب یہ تاریخیں نہیں چلیں گی. اب ایک متعین طور پر جو چیز طے ہوگی پھر سب اس کو فالو کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اپنی منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں. اور اب چونکہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہا ہے تو وہ پھر پریشان ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو اب ہونے دیں ان کو پریشان. اب تو کراچی کے عوام انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. حافظ صاحب، یہ ان کی پریشانی کا عالم ہی ہے کہ شک ہی ختم کر دی گئی کہ 120 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا، اور ایک شک کا ختم ہو جانا آپ کے نظام کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو شک انہوں نے ختم کیے نا، جو سندھ حکومت کا جو ایکٹ ہے اس میں سے اس شک کے ختم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا سبب یہ ہے کہ جو الیکشن کے رولز ہیں، الیکشن کے رولز کی جو آرٹیکل 219 اور 4 ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، پاکستان الیکشن کمیشن کی، کہ وہ کسی بھی بلدیاتی حکومت کے میعاد کے ختم ہونے کے 120 دن کے اندر الیکشن کو منعقد کرائے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا جو یہ اس کا تعلق وفاق اور آئین اور اس کے قوانین سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سندھ حکومت الٹی بھی لٹک جائے تو اس کو ختم نہیں کر سکتی. اور یہ کچھ بھی کر لیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے صرف یہ ہو کیا رہا ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور ملنے کے بعد چونکہ پوری قوم کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور کراچی اور سندھ کے عوام خاص طور پر جو ہے وہ ان کو لان تان کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نے اختیارات بڑھا دیے، دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہم نے MQM کا ایڈمنسٹریٹر لگانے کا فیصلہ کر لیا، جس کو میں ناجائز پہ ناجائز کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے تیسرے دن یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے شک ختم کر دی.
تو چوتھے دن بھی یہ کچھ کہیں گے, پانچویں دن بھی کچھ کہیں گے, یہ سب کچھ بھی کرتے رہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب انہیں الیکشن کرانا پڑے گا. سپریم کورٹ کہہ چکا ہے, دوبارہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ میں کل انہوں نے حشر دیکھ لیا ہے. یہ لسٹ جب لے کر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی ان کے لیے دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ تو آپ نے جب سن لیا تھا نا, جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کراچی کے لیے پولیس والا نہیں دے سکتے, ناظم آباد میں پولیس والا کیسے لگاؤں, اسلام آباد میں 10,000 پولیس والے لگا سکتے ہیں سندھ پولیس کے, ناظم آباد میں نہیں لگا سکتے, تو اس کا مطلب یہ کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. عملاً ذہنی طور پر تو نہیں سمجھتے, لوٹ مار کے لیے سمجھتے ہیں, ڈاکہ زنی کے لیے سمجھتے ہیں, کرپشن کے لیے سمجھتے ہیں. لیکن اگر ان کو پولیس لگا کر الیکشن کرانا پڑے, اور یہ کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم تو بہت پاپولر ہو گئے, کراچی میں ہمارا میئر آ جائے گا, تو بھائی جب آپ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں تو آپ اپنے ہی میئر سے خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جمہوریت دشمنی بالکل واضح ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اور ایم کیو ایم تو سب کی گود میں بیٹھتی ہی ہے, تو ان لوگوں کی کبھی بھی ترجیح بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے. کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نیچے منتقل ہوں. پی ٹی آئی بھی اولین طور پر تو جولائی میں جب پہلی دفعہ الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو پی ٹی آئی, جی ڈی اے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم سب مل کر ہائی کورٹ گئے تھے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. وہ تو ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ڈسمس کر دی تھی. بعد میں پی ٹی آئی نے اپنی رائے بدلی, جب کچھ ملک بھر میں ضمنی انتخاب وغیرہ میں یہ کامیاب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو کراچی میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اب الیکشن ہونا چاہیے. لیکن جو زور ان کو دینا چاہیے وہ نہیں دے. اتنی بڑی اپوزیشن ہے, 30 ممبر صوبائی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت بیٹھتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں تحریک چلاتے کہ کراچی میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا. کراچی کا حال تو دیکھیں, کراچی کو ایک میئر چاہیے, کراچی کو ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے, کراچی کو جو ہے وہ یو سی لیول پر اپنے کونسلر اور چیئرمین چاہیے تاکہ لوگ روزمرہ کے کام کروائیں. گٹر میں جو ڈبویا ہوا ہے, گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے, کچرا کنڈی پورے شہر کو, زبردست شہر کو بنا دیا, پورے پاکستان کی معیشت چلانے والا یہ شہر, جس کا حال تو دیکھیں آپ جا کر ان ظالموں نے کیا کیا ہے. اور ابھی بھی تو یہ سچویشن جو ہے بھی کچھ نہیں کر رہی ہیں. بالکل. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے اس معاملے کا موقف لینے کی بھرپور کوشش کی, خواجہ اظہار سے لے کے وسیم اختر تک ہم نے کالز ملائی, لیکن آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت میسر نہیں ہے, یہی میسج آتا رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں پولیس بھی نہیں ہے, پولیس اسلام آباد چلی گئی ہے, سیلاب آ گیا, دھوپ بارش تمام تر بہانے ہو گئے. اب آخر یہی رہ گیا کہ وہ کورٹ کے آگے بولیں گے کہ دیکھیں برف باری ہونے والی کراچی میں, شاید اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. اچھا جی.